الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله فيا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللہ عز و جل کے محبوب دار وجود منزل الوجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹروں میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں۔ اس شب کو لیلۃ القدر چند وجوہ سے کہتے ہیں۔ اس میں سال آئندہ کے امور مقرر کر کے ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ قدر بمانی تقدیر یا قدر بمانی عزت، یعنی عزت والی رات، اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا۔ جو عبادت اسی میں کی جائے اس کی قدر ہے۔ قدر بمانی تنگی، یعنی ملائکہ اس رات میں اس قدر آتی ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ان وجوہ سے اسے شب قدر یعنی قدر والی رات کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا اس مقدس رات کو ہر غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص و خاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا اور تم نے جانا کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب عز و جل کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب قدر کس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان مبارک میں اللہ عز و جل نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے جسے ابھی آپ نے
ملاحظہ کیا۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات کی کوئی خصوصیات ارشاد فرمائی۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ اسی صورت قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ترتیب نازل کیا۔ اس رات میں عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں، یعنی جس نے زندگی میں صرف ایک بار بھی اگر شب قدر میں عبادت کی سعادت حاصل کی تو گویا اس نے 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کی، اور اس زیادہ کا علم اللہ عز و جل جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، شب قدر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر بہت زیادہ عظمت و شان کی حامل ہے۔ یہ وہ رات ہے، اس رات میں شام سے لے کر صبح تک تجلیات الہی بندگان خدا کی طرف متوجہ ہوتی رہتی ہے۔ اس رات میں ملائکہ اور ارواحیں آسمان سے عبادت کرنے والوں کی ملاقات کے لیے زمین پر اترتی ہیں اور ان کے آنے کی وجہ سے عبادت میں لذت، لطف اور عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو دوسری راتوں کی عبادت میں پیدا نہیں ہوتی۔ قرآن مجید اسی رات میں نازل ہوا، فرشتوں کی پیدائش بھی اسی رات میں ہوئی، اسی رات کو بہشت میں باغات لگائے گئے، اسی رات حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ 4 جھنڈے لے کر آتے ہیں۔ ایک جھنڈا حمد کا ہوتا ہے اور دوسرا مغفرت کا جھنڈا اور تیسرا جھنڈا رحمت کا اور چوتھا کرامت کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ 70,000 اور فرشتے آتے ہیں اور ہر جھنڈے پر لکھا ہوا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شب قدر میں 3 دفعہ کلمہ شریف پڑھا، ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور دوسری دفعہ پڑھنے سے اس کو دوزخ سے نجات دے گا اور تیسری دفعہ پڑھنے سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حمد کا جھنڈا زمین میں آسمان کے درمیان نصب کیا جاتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان لگایا جاتا ہے، اور رحمت کا جھنڈا کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر لگایا جاتا ہے، اور کرامت کا جھنڈا بیت المقدس پر لگایا جاتا ہے، اور بخشش مغفرت کا جھنڈا روضہ رسول پر لگایا جاتا ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، مغفرت کا جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر لگانے کی حکمت یہی معلوم ہوتی ہے کہ بخشش آپ ہی کے صدقہ وسیلے سے ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز ہم گناہ گاروں کی بخشش حضور علیہ السلام کے صدقہ سے ہوگی۔ روز محشر جنہیں بخشوائیں گے حضور، کالی کملی میں جن کو چھپائیں گے، بن کے جن کے خریدار آئیں گے، ان ہماری خطاؤں کی کیا بات ہے؟ اور ہمارا تو عقیدہ ہے
نہ نیر وہائیں بڑھ دیے نہ ڈکڑے سنائیں بڑھ دیے اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنائیں بڑھ دیے اور ہر فرشتہ اس رات میں 70 مرتبہ ہر مسلمان کے دروازے پر آتا ہے اور انہیں سلام بھی کرتا ہے. یہ سلسلہ صبح صادق تک جاری رہتا ہے. سورۃ القدر کا شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماں اللہ عز و جل کی راہ میں اپنے کندھوں پر ہتھیار اٹھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اظہار تعجب فرمایا اور اپنی امت کے لیے بھی ایسی ہی نیکی خواہش بس کہا اے رب تو نے میری امت کو سب امتیوں سے کم عمر والا بنایا اور اعمال میں سب امتیوں سے کم کیا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمایا جو کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. بس یہ نعمت عظمیٰ لیلۃ القدر اس امت کے خصائص میں سے ہے. بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے. ایک طرف بخششیں اور ایک طرف جنتیں. ارے کیسے انعام ہیں امتی کے لیے. حضرات محترم ہم پر یہ سب عنایات حضور علیہ السلام کی غلامی کا صدقہ ہے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہیں اسی طرح آپ کا زمانہ تمام زمانوں سے افضل و اعلیٰ ہے. آپ کا شہر تمام شہروں سے افضل و اعلیٰ ہے. آپ کا دین تمام دینوں سے افضل و اعلیٰ ہے. آپ کا قانون تمام قانونوں سے افضل و اعلیٰ ہے. آپ کا کلام تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے. آپ کے صحابہ تمام انبیاءوں کے صحاباؤں سے افضل و اعلیٰ ہے. آپ کا خاندان تمام خاندانوں سے افضل و اعلیٰ ہے. گویا کہ جس طرح آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز اپنے اپنے مقام پر افضل و اعلیٰ ہے اسی طرح آپ کی امت تمام امتیوں سے افضل و اعلیٰ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امتی تم سب امتیوں میں بہتر امت. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ بہتر امت ہونے کا ہمیں اعزاز کیسے ملا؟ صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ملا. غلامی کے سوا کچھ بھی نہ منگی. بڑی شان ہے مصطفیٰ دے قدار. حضرات محترم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتیوں سے بہتر ہے اس لیے انبیاء بھی خواہش کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو انہوں نے اس میں اس امت کا تذکرہ پایا اور بارگاہ الہی میں عرض گزارے ہوئے یا اللہ میں تورات میں ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں جن کا زمانہ تو آخر میں آئے گا مگر وہ جنت میں سب سے پہلے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے تو ان کو میری امت بنا دے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تل کا امت محمد یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ عز و جل میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا حال پڑھا ہے جو فرما بردار ہوں گی اور ان کی دعائیں قبول ہوں گی بس اسے میری امت کر دے.
فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کی یا اللہ میں تورات میں ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں جن کے سینوں میں کتاب اللہ الہی ہوگی، جس سے وہ پڑھیں گے وہ تو اظہار ہوگا، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ فرمایا موسیٰ وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر عرض کیا الہی میں نے تورات میں یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ امت صدقات کے مال بھی کھائیں گی اور انہیں ثواب بھی ہوگا، اسے میری امت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ پھر عرض کی مولا میں نے تورات میں ایک اور ایسی امت کی شان پڑھی ہے جنہیں نیکی کا ارادہ کرنے سے نیکی مل جائے گی مولا، اور جب وہ نیکی کر لیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی بجائے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یا اللہ اسے میری امت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے کلیم اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام وہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا حال پڑھا ہے، دیکھا ہے جو بدی کا ارادہ کریں گے تو ان پر کچھ گناہ نہ ہوگا جب تک اسے کر نہ گزریں گے، اور جب گناہ کریں گے تو صرف ان کو ایک گناہ کا، ان کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی گناہ لکھ دیا جائے گا۔ الہی اسے میری امت بنا دے۔ مگر رب کائنات نے فرمایا وہ امت تو احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ، اے رب میں نے تورات میں تحریر پڑھی ہے کہ ایک امت وہ ہوگی جو اولین آخرین کے علم کی وارث ہوگی اور گمراہوں اور مسیح دجال کو ہلاک کرے گی، اس کو میری امت بنا دے۔ انشاءاللہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو مجھے ہی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما۔ محترم اور پیارے اسلامی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو سلام کے بعد حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے نبوت کے بھائی ادریس، تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور جیتے جی جنت میں پہنچا دیا۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور میں نے تو ابھی تک جنت دیکھی نہیں، میں تو صرف جنت کے باہر یہاں باغیچے میں رہتا ہوں، جب میں نے چاہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤں تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت سے پہلے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے محبوب، میں اسی وقت سے دل میں یہ آرزو رکھتا ہوں کہ کاش میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوتا، کیونکہ آپ کی امت کنتم خیرا۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، جس کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نزول رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس کی برکت کی، اور اس میں جو بھی بندہ تسبیح تحلیل عبادت کرے گا اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر ایمان و ثواب کی نیت سے کھڑا ہو کر عبادت کرے، یعنی کھڑا ہونے سے مراد یہ تسبیح تحلیل عبادت کرنا ہے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، لیلۃ القدر میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں جو بھی مانگو، جو بھی دعا مانگو گے قبول ہوتی ہے۔
لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ شب قدر میں کوئی ایسی جامع دعا مانگے جو دونوں جہانوں میں فائدہ بخش ہو، مثلا اپنے گناہوں کی بخشش، توبہ، استغفار اور دنیا کی بھلائی طلب کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیں کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ مشکوہ شریف کی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ دعا مانگ، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو دوست بھی رکھتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما۔ حضرات محترم، ہمیں بھی لیلۃ القدر کی رات میں ایسی دعا مانگنی چاہیے۔ علاوہ اس کے قرآن مجید کی تلاوت، تسبیح، تحلیل، توبہ، استغفار، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنی چاہیے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، لیلۃ القدر کا ایک شان نزول اور سنیے، سماعت فرمائیے اور جھومیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک شمول، حضرت سیدنا شمول رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اور جہاد، تکلیف، مصائب کا جب تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمول رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا اور ماہ نبوت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و برکت میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی زندگی میں کچھ وقت ہو جاتی ہے، لہذا ہمیں تو حضرت شمول رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر نہیں سکتے، بنی اسرائیل اس طرح ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اللہ عز و جل کی جانب سے سورۃ قدر پیش کی اور تسلی دے دی، پیارے آقا، اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمول رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، خدا رحمان عز و جل اپنے محبوب ذیشان رحمت علی میاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان ہے، اور اس نے ہم غلاموں پر ہمارے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کس قدر عظیم و شان احسان فرمایا کہ اگر دل لگا کر توجہ کے ساتھ شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پا لیں، مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں ہے؟ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تو تھے، ان کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا، انہوں نے تو اس کی قدر بھی کی، مگر ہم ناقدروں کو تو عبادت کی فرصت ہی نہیں ملی۔ ہر سال ملنے والے اس عظیم شان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان تشریف لایا تو تاجدار مدینہ رسول قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا تمام کی تمام بھلائیوں سے وہ محروم رہ گیا، اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت محروم ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی، ہمیں شب قدر کی قدر نہیں ہے، اور اس رات میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ حضرت محترم ایک اور طویل حدیث حضرت سیدنا عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا ہے، جس میں شب قدر کے بارے میں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان نقل کیا گیا ہے۔ شب قدر آتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام
فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ سلام کرتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے جا کر سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح صادق کا یہی سلسلہ رہتا ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتا ہے صبح صادق پر، اور فرشتے عرض کرتے ہیں اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حاجات کے بارے میں کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی، 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک تو عادی شرابی، دوسرے والدین کے نافرمان، تیسرے قطعی تعلق کرنے والے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو ختم کرنے والے، تو ختم کر کے یعنی تعلق رشتہ داری ختم کر کے توڑنے والے، چوتھے وہ لوگ ہیں جو آپس میں بغض کینہ رکھتے ہیں، آپس میں قطعی تعلق کرنے والے، ان کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے شب قدر کس قدر عظیم عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں ہر خاص عام کو بخش دیا جاتا ہے، تاہم عادی شرابی، ماں باپ کے نافرمان، قطعی رحمی کرنے والے، آپس میں بلا کسی شرعی مجبوری کے کینہ رکھنے والے اور اس سبب سے آپس میں تعلق کو منقطع کرنے والے اس عام بخشش سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قہار وذب جبار عز و جل سے لرز جانے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے۔ شب قدر جیسی بابرکت رات میں بھی جن مجرموں کی بخشش نہیں کی جا رہی وہ کس قدر شدید مجرم ہوں گے۔ ہاں، اگر ان گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر لی جائے اور حقوق العباد والے معاملات بھی حل کر لیے جائیں تو اللہ عز و جل کا فضل کرم بے حد بے انتہا ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر بتائیں کہ کس رات میں ہے۔ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے تھے اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا ہے اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ اب اس کو آخری اشرے کے نامی 7ویں اور 5ویں راتوں میں ڈھونڈیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہمارے لیے کس قدر عبرت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کے بارے میں بتانے ہی والے سے کہ 2 مسلمانوں کا بین لڑنا منع ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شب قدر مخفی کر دیا گیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا رحمت سے کس قدر دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ مگر آپ مسلمانوں کو کون سمجھائے؟ آج مسلمان بڑے فخر سے یہ کہتا ہوا سنائی دے رہا ہے میں یہاں اس دنیا میں شریف رہ کر گزارا ہوں، ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں۔ صرف اسی قول پر اکتفا نہیں، آپ تو معمولی سی بات پر پہلے زبان درازی پھر دست اندازی، اس کے باوجود چاقو بازی بلکہ گولیاں تک چل جاتی ہیں۔ افسوس مسلمان ہونے کے باوجود آج مسلمانوں کبھی پٹھان بن کر، کبھی پنجابی کہلا کر، کبھی مہاجر ہو کر، کبھی سندھی اور بلوچیت قوم کا نعرہ لگا کر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے، ایک دوسرے کے اموال کو آگ لگا رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف نسلی اور لسانی فرق کی بنا پر محاذ آل ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں، آپ تو ایک دوسرے کے محافظ تھے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد کیا ہے مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو شب قدر کے اندر زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں کچھ نوافل وارد ہیں۔ شب قدر میں 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت الحاقم التکاثر 1 مرتبہ، قل هو الله احد 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ پڑھے تو موت کی سختیوں سے آسانی ہو جائے گی اور عذاب قبر سے بھی یہ بندہ محفوظ رہے گا۔ جو 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو الله احد 7 بار پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد
7 دفعہ استغفراللہ پڑھے تو اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا، اس پر اور اس کے والدین پر رحمت خدا بندی برسنا شروع ہو جائے گی۔ 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں عالم شریف کے بعد انا انزلناہ ایک بار، قل هو اللہ احد 27 بار پڑھیں، تو یہ شخص گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جائے گا گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں 1000 ماہ عنایت فرمائے گا۔ 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں عالم شریف کے بعد انا انزلناہ سورت 1 بار اور قل هو اللہ احد 3 بار پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کو حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت نوح علیہ السلام کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کو جنت میں مشرق سے مغرب تک ایک شہر عنایت فرمائے گا۔ 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں عالم شریف کے بعد انا انزلناہ 3 مرتبہ، قل هو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھیں، پھر اس نماز کے بعد سجدے میں جا کر ایک دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگے قبول ہوگی، اور اسے اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا، اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ الہی باقی بنی فاطمہ کے برکور ایمان بنی فاطمہ اگر دعوت مرد کنی مرکب من استدا مام آل رسول، دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن اسلامی بھائیوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے ادا فرما دے۔